10th کلاس ابھی ہم لوگ جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جنرل ضیاء الحق کا دور۔ جنرل ضیاء الحق کا دور کا یہ تعارف کا پیراگراف ہے جو ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ اس کو بھی ہم نے اسی طرح MCQs کے ساتھ تیار کرنا ہے جس طرح اس چیپٹر کے سٹارٹ میں ہم لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا تعارف تیار کیا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس کی ڈیٹ کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ اس کا دور کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ 1977 سے سٹارٹ ہوا اور 1988 تک یہ دور کیا۔ 1977 کے عام انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد رکھا، جس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے۔ 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ قومی اتحاد نے اس پر دھاندلی کا الزام لگا کر 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور انتخابات کو کالا دم قرار دینے کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کر دیا۔ جب حالات خراب ہونے لگے تو مسٹر بھٹو نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ ابھی مذاکرات جاری ہی تھے کہ 5 جولائی 1977 کو فوج کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 سے اگست 1988 تک تقریباً 11 سال ملک پر حکومت کی۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ MCQ ہے۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ بھی ایک MCQ ہے۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس کے آگے جو ٹاپک ہم لوگ پڑھیں گے آج وہ ہے 1977 سے 88 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ کویسچن نمبر 2 لانگ کا یہ آنسر بھی ہے۔ جیسے میں نے 73 کے آئین والے کویسچن میں آپ کو کہا تھا کہ اس کا کوئی بھی ایک پوائنٹ شارٹ کویسچن کے طور پر بھی آ سکتا ہے، اسی طرح اس کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو لانگ میں تو ہم نے یاد کرنا ہی ہے، لیکن یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ شاید ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ ایز اے شارٹ کویسچن بن کر بھی آ جائے گا۔ شرعی عدالتوں کا قیام 1977 سے 88 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلوؤں کا جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کی نفاذ کا عمل ہے کیا؟ نفاذ اسلام بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ملک کا، چونکہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، تو اسلام کو اس کا بنیادی جو اس کا بیسک ہے نا پاکستان کا وہ ہے اسلام، تو اسلام کو کس طرح سے نافذ کیا جائے اس کے لیے جو اقدامات کیے جانے ضروری تھے اور ضیاء الحق نے اپنے دور میں ان اقدامات کے لیے کیا ایفرٹس کیں وہ ہم لوگوں نے اس میں پڑھنی ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے پورے ملک پر ضیاء الحق نے اپنے دور میں جو کوششیں کیں ان کوششوں کا احوال ہم نے اس میں پڑھنا ہے، جس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہم پڑھیں گے شرعی عدالتوں کا قیام، کہ کون سی سزائیں ایسی ہوں گی جن کے اوپر شرعی حدود کو نافذ کر ان مقدمات کو کس طرح شرعی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور ان کے کس طرح سے فیصلہ ان کے کیے جائیں گے۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے۔ ان میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا۔ 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی جو کہ ماتحت عدالتوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کے جج کرتے تھے۔ پھر آ جاتا ہے شرعی حدود کا نفاذ۔ 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب وہ لوگ کہ جن کے پاس اتنی رقم یا اتنا سونا یا چاندی موجود تھی کہ اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں، تو ایسے افراد جو کہ صاحب نصاب ہوتے ہیں یعنی حساب کے مطابق ان کے اوپر جو لاگو ہوتی ہے چیز کہ مسلمان ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی ہے۔ سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے، یعنی مال مویشی، پیسہ، سونا، چاندی، اس پر وصول کی جانے والی جو رقم ہے وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے، اور جو زرعی پیداوار کے اوپر مخصوص جو ہے وہ حصہ لیا جاتا ہے وہ ہے عشر۔ تو عشر ہے 10% اور زکوٰۃ ہے 2.5%، جس کی وصولی کا عملی کام 1983 میں شروع ہوا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے سود کا خاتمہ۔ 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع اور نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے۔
اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگز اکاؤنٹ کو PLS اکاؤنٹ میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس۔ اس کے بعد پوائنٹ 5 آ جاتا ہے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم۔ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی، اور یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا تاکہ تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کیا جائے۔ نماز کا اہتمام، اسکولوں اور کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں۔ احترام رمضان آرڈیننس، رمضان کا احترام نہ کرنے والوں کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دینی مدارس۔ ضیاء دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کی سالانہ امداد دی جاتی تھی، اور ان اداروں کی اسناد یعنی ڈگریز کو MA کے برابر کی ڈگری کا درجہ دیا گیا۔ عربی کی تعلیم، عربی کی لازمی تعلیم اسکولوں میں ششم سے لے کر جماعت ہشتم تک، 6 سے 8ویں یعنی عربی زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام، اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ بھی MCQ ہے کہ اس کا قیام کب عمل میں آیا۔ شریعت فیکلٹی، اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ تو یہاں پر ہمارا کویشچن نمبر 2 لانگ کا آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔